ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور جو ہمارے بھائی عزیز قریب مسلمان ہم سے پہلے ایمان پر گزرے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ کہتے ہیں جو ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حدیث شریف میں ہے مردہ اس حال میں ہے جیسے کوئی ڈوب رہا ہو اور آپ کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہو، جیسے ہی آپ ایصال ثواب کی کوشش کرتے ہیں بحکم الہی وہ کنارے پر آ جاتا ہے۔ میں نے خود ایک محترم مکرم خاتون کے ایصال ثواب کے لیے بڑی کوشش کی۔ یہ زندگی بھی عجائب کا مجموعہ ہے۔ اپنے علم اور دانش کے مطابق تمام تدابیر ختم کی، لیکن بظاہر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر اور جن کو میں رساں علماء سمجھتا تھا کہ وہ امور آخرت اور علم کے دقائق جانتے ہیں، ان سے میں پوچھتا تھا کہ یار کسی مردے کو دیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو لوگ جو مر جاتے ہیں ان کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ وہ ایک آدمی نے مجھے ایسا دکھایا کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے۔ میں نے کہا ویسے صحیح باپ تھا یا ایسے ٹکو باپ تھا؟ اس نے کہا نہیں باپ تھا۔ میں نے کہا تو آپ کے ذمہ فرض نہیں ہے کہ تھوڑا سا رک کے اور کچھ نہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے بخشے؟ حلالی اولاد اس طرح ہوتی ہے۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ مغفرت کی دعا کے بغیر یہاں سے اب جا رہا ہے۔ اتنا سخت دل ہونا مومن کی شان نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا کبھی کبھی ہم گزرتے ہیں مسلمانوں کی قبریں آ جاتی ہیں، آپ نے فرمایا قولوا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ سلام کر لو، دعائیں مغفرت کر لو، عافیت مانگو اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی، اور ان کو تسلی دو کہ آپ گئے ہیں اور اب پیچھے آ رہا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے۔ خیر جی، میں نے بچپن میں ان علوم سے پہلے پشتو کا ایک نصاب پڑھا ہے۔ پشتو میں بھی ایک زبردست نصاب کسی عقل مند علماء نے تجویز کیا ہے، اور اب بظاہر لوگ لکھے پڑھے ہو گئے لیکن میرے نزدیک اجہل الجاہلین ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ وہ پشتو والا پورا پڑھ رہے ہیں، اس طرح اردو میں ہوگا، اور زبانوں میں بھی ان کے بزرگوں نے کوشش کی ہوگی، لیکن مجھے پشتو کا پورا مکمل نظام یاد ہے۔ اس میں ایک کتاب تھی دافع الفکر، وہ دافع الفکر ددینم دے چھ ارچاؤ تمالوم دے۔ اس میں نے ایک عمل پڑھا تھا کہ کوئی مرحوم آپ دیکھنا چاہے یا اس کے حالات جاننا چاہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وتروں سے پہلے 4 رکعت پڑھی جائے۔ پہلی میں والضحیٰ، دوسری میں الم نشرح، تیسری میں والتین، چوتھی میں انا انزلنا، یا اگر بڑی یاد ہے تو سورہ بلد، سورہ لیل، سورہ شمس، یہ اس ترتیب سے پڑھ لے اور یہ عمل جاری رکھے۔ امید ہے ہفتہ 2 ہفتے میں جو مرحوم خواب میں آپ چاہتے ہیں وہ آ جائیں گے اور کلام بھی کر لیں گے۔ میں خود ایک مردے کی تلاش میں تھا اور بہت زمانوں سے مجھے یاد آتا تھا اور کوئی صورت نہیں بن رہی تھی۔ میں نے اس پر عمل کیا اور بلا ناغا ہر رات کو رات کے معمولات سے فارغ ہو کر 4 رکعت، یعنی 2 کر کے نہیں، اکٹھی 4، اس نیت سے پڑھی اور دعا مانگی۔ 49ویں دن یعنی رات کو وہ مردہ خواب میں آیا اور عجیب بات بتائی کہ میں آخرت کے سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ آپ نے جب بھی 4 رکعت پڑھی تو حکم ملا ہے کہ وہ ڈھونڈو، نکالو کہاں ہے، اور اب جا کر کے مجھے پکڑنے میں اور باہر لانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔
اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت بھی انہیں سردی لگ رہی تھی اور ان کے جسم اور کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی کوشش کے مطابق کچھ غربا اور مساکین کو گرم کپڑے خرید کے دیے، کچھ کو لحاف خرید کے دیے، کوٹ اور اس قسم کی گرم شالیں خرید کی دی، اور کچھ بوڑھوں اور کمزوروں کو گرم کرنے کے لیے گرم گرم حلوہ کھلایا، جو میں مناسب سمجھتا تھا کہ اس سے آدمی کو تپش پہنچ سکتی ہے۔ تو پھر میں نے اس مردے کو دیکھا اور بہت زیادہ خوش و خرم، اور فرمایا کہ اب مجھ سے تمام مقدمات ہٹا دیے گئے اور میرے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو گیا۔ اور تو کسی کتاب میں نہیں ملا، لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر فتح العزیز فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض مردے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور اپنے اعمال بھی کمزور ہوتے ہیں، وہ آخرت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ علماء اس لیے کہتے ہیں کہ دعاؤں میں مردوں کو یاد رکھنا چاہیے، کبھی کبھی اس ارادے سے کچھ نوافل پڑھ لے، اس خیال سے کھانا پکوا لے، فقراء مساکین کو تقسیم کر لے، اس ارادے سے کچھ کپڑے خریدے، عاجز مسکین لوگوں کو دے دے، اس ارادے سے قرآن خوانی کرے، طالب علموں کو بٹھائے، دعا کرائے، ان میں انعام و اکرام تقسیم کرے اور اس مردے کے لیے دعائے مغفرت کر لے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ زندے کے نیک اعمال سے گزرے ہوئے مسلمان مردے مستفید ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں ایسی نیکیاں کرنا چاہیے جن سے ہمارے مردوں کو خوشی ہو۔ یہ بھی ہمارے عقائد میں سے ہیں کہ جو اعمال شرعاً درست، صحیح اور پسندیدہ ہے، ان کے کرنے سے اور ثواب بخشنے سے مردوں کو آرام ملے گا۔ یہ بھی امکان کے درجے میں تسلیم شدہ ہے کہ زندوں کے بعض کوششوں سے، دعاؤں سے، تدابیر سے، نیک اسباب و اعمال سے مردے جہنم سے باہر لائے جاتے ہیں اور باقاعدہ جنتی بنائے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے تو مردوں کا بھی حصہ کرو اپنے نیک اعمال میں۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔